سیم پیج اور شیم پیج پھٹنے کی جو باتیں تھیں، جوائنٹ سیشن کے بعد بھی کیا ہمیں اتنا ہی یقین ہونا چاہیے کہ یہ سیم پیج پھٹ گیا؟ جی شکریہ حیدر بھائی صاحب. میرے خیال سے سیم پیج تو اب پھٹ چکا ہے، یا یہ سمجھ لیں کہ اب مختلف کتابیں ہو چکی ہیں، وچ از فائن. کل کامران خان صاحب کا ٹویٹ آیا تھا کہ آرمی جو ہے وہ ایک نان پولیٹیکل رول رہے گی اور وہ نیشنل سیکیورٹی میں حکومت کی مدد کرے گی. اور میں بالکل سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، لیکن کسی پارٹی کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو ایکسیسو جو حکومت کی مدد کی گئی ہے اداروں نے، وہ پارٹیزن بھی بن گئے، وہ غلطی تھی. اب میرے خیال سے کورس کریکشن وہ کر رہے ہیں، اور میرے خیال سے حکومت کی مدد کریں گے، لیکن کسی پارٹی کی یا کسی کی ذاتی مدد نہیں کرنی چاہیے اور نہیں کریں گے. اچھا، تو اب آپ کے خیال سے اگر آپ اتنا ہی مطمئن ہیں اس چیز کے حوالے سے، تو پھر آپ اس چیز پہ کان نہیں دھر رہے کہ فون کالز بھی آئی تھیں اور اپوزیشن کے کچھ ممبران جو ہیں وہ نہیں کیوں پہنچ سکے، یا حکومت کے الائز جو ہیں وہ دوسری طرف بھی جا سکتے تھے آپ کی طرف لیکن وہ نہیں گئے، تو اس میں کسی فون کال کا دخل نہیں تھا؟ نہیں، اس میں تو بالکل فون کال کا دخل ہے. اس میں تو کوئی مطلب یہ تو حکومت کے لوگ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمیں کہا گیا ہے. اس میں نہیں، یہ تو دیکھیں، یہ تو جیسے تھا نا کہ وہ گوئنگ اوے گفٹ جس کو کہتے ہیں وہ تھا میرے خیال سے. تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آنے والے جو دن ہوں گے اس میں آپ شاید اللہ کرے گا تو دیکھیں گے کہ ادارے جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن کسی ایک فرد واحد کی یا ایک واحد جماعت. اسماعیل صاحب، دیکھا یہی گیا ہے کہ when it comes down to it, like the no confidence vote, the Senate chairman's election, یہ جو سارے بہت ہی اہم بلز تھے جوائنٹ سیشن سے پاس ہو ہی گئے بالآخر. تو when it comes down to it، تو بقول آپ کے پھر اگر یہ فون کال صحیح ہوتا ہے تو the phone calls when they have to arrive, they do. Nothing's changed then, or has it? نہیں دیکھیں، اب تک تو یہ فون کال آئے ہیں، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا کہ بغیر مدد کے یہ بل پاس نہیں ہو سکتے تھے. لاسٹ ویک تو ان کو یہ واپس لینا پڑا، اور اس کے بعد یہ بات ہوئی کہ اب اپوزیشن سے بیٹھ کے کچھ بات چیت کریں گے. سیم پیج کہاں پھٹا ہے؟ اور جمہوریت بھی اسی میں اچھی ہوتی کہ اگر باہر کے ادارے انٹرفیئر نہیں کرتے اور اگر حکومت اور اپوزیشن بیٹھ کے ان بلز کو بہتر بناتی. لیکن جب دوسرے ادارے کہتے ہیں کہ حکومت کو کہ نہیں آپ فکر نہ کریں، ہم ساری چیزیں کروا دیں گے، آپ کو کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں، تو پارلیمنٹ کو آپ یوز لیس کر دیتے ہیں، اس کو آپ ربڑ سٹیمپ بنا دیتے ہیں. تو یہ تو ہوا ہے، اور یہ تو 3 سال سے ہو رہا ہے. میں تو آئندہ کی بات کر رہا ہوں کہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ آئندہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. لیکن امید پہ دنیا قائم ہے، اور مجھے انشاءاللہ اب بھی بڑی امید ہے کہ اب جو ہے وہ ادارہ یہ بات سمجھتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں اس کے اندر. یہ 2 دن میں سمجھ بوجھ کہاں سے آئی؟ ابھی تو جوائنٹ سیشن ابھی تو ہوا ہے، آپ کہہ رہے ہیں آئندہ نہیں ہوگا. بٹ صاحب پھر آپ اگری کرتے ہیں، اور جو آج تک فون کالیں بقول مفتاح اسماعیل تھیں، یا جس طرح سے اینڈ میں ووٹ خان صاحب کے حق میں ہی چلا جاتا تھا، تو کیا وہ دن اب اختتام پذیر ہیں کیا؟ نہیں حیدر صاحب، ابھی میرا خیال ہے تھوڑا ارلی ہے ایسا کہنا. اصل میں سر سورج چمکتا اس لیے اس طرح مفتاح صاحب کی بات کو اس طرح میں ابھی نہیں اس کو ایگری نہیں کرتا کمپلیٹلی، کیونکہ جو سورج چمکنا چھوڑنے کا آپ کہہ رہے ہیں، وہ سورج پہلے چمک چکا ہے، اور وہ میں بار بار کہہ رہا ہوں تبدیلی جو ہوئی ہے اس سے اس کا تعلق نہیں ہے، یہ اس سے اوپر ہو گیا. اور خان صاحب کو جو ہے ایک دفعہ پھر بڑی سپورٹ مل گئی، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے بآسانی، جو کہ ایک بہت ہی مشکل لگ رہا تھا، نہ صرف اپوزیشن کے کام کیے، اپنے بھی پورے انہوں نے کر لیے جو زیادہ مسئلہ. نہیں، لیکن ابھی تک تو سورج تھا. تو آپ کہہ رہے ہیں لیکن سورج رہے گا، تو وہ کیسے رہے گا؟ ہاں جی، وہ اس طرح رہے گا کہ جیسے ایک خرابی ہوئی تھی کوئی مہینہ پہلے یا کوئی 15 دن پہلے تک، اور 2-3 ایشوز آپ نے دیکھا تھا اس میں آئے تھے، ایک بلکہ ٹی ایل پی کا بھی ایشو آ گیا تھا. تو خان صاحب کے بیانات نکالنے، اور پھر اگلے ہی دن یا 2 دن بعد جو کچھ ہم نے دیکھا کہ ہر چیز ہی انہوں نے صحیح کر دی، اور جو پابندی اتنی مشکل سے لگائی گئی تھی اتنی ہی آسانی سے اس کو ختم کیا گیا. تو اس لیے اگر خان صاحب جو کہ ایک مفاہمت کے ساتھ چل رہے ہیں، جو کہ انہوں نے ثابت کیا، اور پھر اس کا انہیں پھل بھی ملا، ثمر بھی انہوں نے حاصل کیا کچھ دن پہلے، تو وہ اگر ہوتا رہے گا تو یہ ایسے ہی چلے گا، لو ہیٹ
تک یہ چلتا رہے گا، لیکن فلی جو ہے وہ پہلے بھی نہیں ہوا تھا اور اب تو دوبارہ جو ہے وہ خان صاحب کے فیور ہے۔ اور ایک بات یہ اہم جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں نیوٹرلٹی بھی ہے تو نیوٹرلٹی یا نیوٹرل ہونا بھی خان صاحب کی فیور میں ہے، جو کہ مسلم لیگ نون پچھلے 5 سال تو شکایت کچھ اور کرتی رہی ہے۔ ان کی دفعہ وہ کہتے ہیں خالی نیوٹرل بھی ہوتے تو ہم بڑا اچھا، یہ ان کا کہنا ہے، لیکن اگر فرض کریں وہ نیوٹرل بھی ہیں، وہ اس طرح فیور میں بتا رہا ہوں نا، جیسے مسلم لیگ نون کے 5 سال دیکھ لیں، وہ تو کہہ رہے تھے کہ نیوٹرل سے وہ آپ کو پتہ ہی ہے جو میاں صاحب اس وقت کہتے رہے ہیں، جو مسائل بنے ان کا تو الزام تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف کام کرتی ہے تو لہٰذا نیوٹرل ہو جائے تو ان کے لیے اچھا ہے، لیکن یہاں تو پی ٹی آئی کے حق میں کام کرنے کا الزام ہے، نیوٹرل ہونے سے عمران خان کو کیسے تو وہی کہہ رہا ہوں کہ جب نیوٹرل ہی ہو جائیں گے تو وہ بھی خان صاحب کا اس کا فائدہ ہے، کم از کم مسلم لیگ نون والی حالت تو نہیں ہے، ان کے خلاف اگر نہیں کچھ ہوتا اور چیف کا فیور میں بھی نہیں ہوتا مسلم لیگ والی حالت تو بے شک کہ نہیں ہے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اس طرح سے خلاف نہیں ہے، لیکن جس طرح سے ساتھ تھی اگر اس طرح ساتھ نہیں رہی تو فرق تو پڑے گا، نقصان تو ہو گیا نا خان صاحب کو یا نہیں؟ اس کا حیدر صاحب اس کا فرق یہ ہے نا، آپ دیکھیں 3.5 سال تو گزر گئے ہیں تو 1.5 سال رہ گئے ہیں، تو اب تو کتنا فرق پڑ جائے گا؟ اب خان صاحب جو ہیں وہ میرا خیال ہے وہ 1.5 سال بعد کیا ہوگا؟ 1.5 سال بعد الیکشن ہوں گے، اور پھر دیکھیں اس میں اب جیسا کہ ایک بل بڑا ہم پاس کروا لیا انہوں نے اوورسیز پاکستانیز والا ووٹنگ کا، تو وہ تو اس میں بھی پوری تیاری کیے ہوئے ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ مفتہ اسماعیل صاحب یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سچویشن ایسی ہے کہ خان صاحب کو دھچکا لگا اور سگنیفیکنٹ دھچکا لگا، اور یہ سیم پیج کے پھٹنے کی آواز پورے ملک میں گونجی، اور اس آواز کے گونجنے سے جو لوگ تھوڑے پیچھے ہٹ جاتے ہیں پھر سپورٹ کرنے سے، وہ تھوڑے پیچھے بھی ہٹتے نظر آئے، اور کچھ تاثر ایسا ضرور کریٹ ہوا کہ خان صاحب جو ہیں ان کا ایک بڑا پلر جو سپورٹ کا ہے وہ شاید ان کے نیچے سے ہٹ رہا ہے، لیکن پھر یہ جوائنٹ سیشن اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ اس کے خلاف بھی گواہی دیتی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ یہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کی لیڈ اپوزیشن جو ہے وہ کسی بھی چیز کا فائدہ اٹھانے سے قاصر رہی ہے۔ ایک طرف مریم نواز اپنی پوری اسٹرینتھ کے ساتھ نظر آتی ہیں کورٹوں کے باہر، اور شہباز شریف صاحب جو ہے وہ مصلحت پسند، مفاہمت پسند، جس طرح کی خوش بخت طرح کی سیاست کر رہے ہیں، اس سے تو کوئی خاص تھریٹ نہیں نظر آ رہی عمران خان صاحب کو۔ تو شہباز شریف صاحب کی پرفارمنس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جو میجر کرنے کی چیز ہے وہ حکومت کی پرفارمنس ہے، ناٹ اپوزیشن کی پرفارمنس۔ فائدہ آپ نے تو اٹھانا ہے نا۔ نہیں وہ بات درست ہے آپ کی، لیکن اپوزیشن پرفارمنس دیکھیں، اگر اپوزیشن کی جب 2 ہفتے پہلے جب آپ نے دیکھا کہ تھوڑی سی نیوٹرلٹی آئی تھی تو 2 ہفتے پہلے یہ بل پاس نہیں کروا سک رہے تھے، اس کے بعد جب یہ آگے آ کے کھیلے ہیں، فونز آئے ہیں، عامر لیاقت جیسے لوگوں کو بھی لے کے گئے، دوسرے لوگوں کو لے کے گئے، ایم کیو ایم کو فون آئے، دیگر پارٹیوں کو فون آئے، تو پھر اس میں شہباز شریف صاحب کیا کر سکتے ہیں؟ مطلب وہ اداروں سے تو کمپیٹ نہیں کر سکتے، تو وہ اپوزیشن کیا کرے گی؟ اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں جس طرح سے اداروں کی مداخلت کو ایکسپوز میاں صاحب اور مریم نواز کرتی ہیں، اس طرح شہباز صاحب کرنے سے قاصر بھی ہیں اور انحراف بھی کرتے ہیں، تو پھر کیا بنے؟ سب کی اپنی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، سب کی ایک اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے، سب کا ایک رول ہوتا ہے۔ شہباز شریف لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، صدر ہے پارٹی کے، وہ دوسری پارٹیوں کو بھی، دیگر پارٹیوں کو بھی لے کر ساتھ چلتے ہیں، ان کا ایک اپنی سیاست ہے، ایک 40 سال کی سیاست ہے شہباز شریف کی، اس کا ایک برانڈ اسٹیبلشڈ ہے، تو وہ مطلب ایوری بڈی ہیز دیئر اون رول۔ آئی تھنک کہ ہماری پارٹی کے اندر سب کے اپنے رولز ہیں اور سب اپنا رول کر رہے ہیں، لیکن دیکھیں حیدر صاحب، گزارش یہ ہے کہ سیاست کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، سیاست خالی مطلب یہ کہ صرف مطلب اس بیان دینے تک نہیں ہوتی ہے، تو آپ مطلب یہ مجھے دیکھیں کہ 3-3.5 سال پی ٹی آئی کو ہو گئے ہیں، آج کیا پاکستان میں کوئی بہتری آئی ہے؟ آج کیا پاکستان میں کسی عام آدمی کی زندگی میں بہتری آئی ہے؟ آپ یہ لا پاس کرا دیں، اپوزیشن کو فون کروا دیں، جیلوں بھر دیں، مطلب اور سب چیزیں کر دیں، لیکن مجھے یہ میڈیا ٹرائل کروا دیں، لیکن مجھے بتائیں کہ کیا کسی پاکستانی کی زندگی آج بہتر ہے؟ کیا کسی فارمر کی زندگی، کیا کسی تاجر کی زندگی، کیا کسی مزدور کی زندگی، کیا کسی طالب علم کی زندگی کیا بہتر ہے؟